وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ وہ جو ان پر احسانات ہیں اللہ کے، الحمدللہ، انی فضلتکم علی العالمین، جس کا ذکر آیا تھا، اس کی اب تشریح ہو رہی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ یہاں سے اس کے بحیثیت امت آغاز ہوا۔ قوم کا آغاز تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوا، ان کے بیٹے ہیں، لیکن یہ کہ امت تب بنی جب انہیں کتاب دی گئی۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد ہم نے پے بپے رسول بھیجے، جو میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی درمیان میں کوئی سلسلہ منقطع ہوا ہی نہیں، ایک نبی کے بعد دوسرا نبی ہی اس کی جگہ جانشینی کے لیے آتا رہا۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، آخری ہیں پھر اس سلسلے میں حضرت مسیح علیہ السلام، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اس لیے کہ ان کے والد تو تھے نہیں، یہ بن باپ پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے والد کی جگہ پہ ان کی والدہ کا نام ہی آتا ہے۔ البینات، ان کو تو ہم نے صریح معجزے عطا کیے، یہ سورہ آل عمران میں ہم ان کے معجزات کا ذکر آ جائے گا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو ہم نے تائید پہنچائی، ان کی تائید کی ہم نے روح القدس جبریل امین کے ذریعے سے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، لیکن اب اپنی شرارت بھی دیکھو کہ جب کوئی رسول تمہارے پاس آیا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، وہ شے لے کے کہ جو تمہارے جیوں کو پسند نہیں تھی، یعنی جس منکر میں تم پڑ گئے تھے اس سے روک رہا تھا وہ تمہیں، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تو تم نے نبیوں کے ایک حصے کو قتل کر دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک حصے کو ایک کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک کو تم نے قتل کر دیا۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے کہ ویسے تو اصول کی بات تو یہ کہ رسول قتل نہیں ہوتا، لیکن یہاں رسول کے قتل ہونے کا ذکر آیا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی اور رسول جب یہ اکٹھے استعمال ہوں تو رسول تو وہ ہیں کہ جو کسی قوم کی طرف اللہ کی طرف سے مامور کیے جائیں، اور نبی جو ہے وہ جس کے پاس بھی وہی آئی ہے، ماموریت کسی طرف نہ ہوئی ہو۔ تو یوں سمجھیے کہ نبی بتائے جاتے ہیں 1,24,000 کے لگ بھگ آئے ہیں، لیکن رسول 313 آئے ہیں۔ تو نبی کا لفظ جو ہے وہ عام ہے اور رسول کا لفظ خاص ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کے قائم مقام بھی استعمال ہو جاتے ہیں، مترادف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں رسول بمعنی نبی آیا ہے، کیونکہ رسول نہیں قتل ہو سکتا، اور یہاں چونکہ قتل ہونے کا ذکر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ رسول نہیں تھے، وہ نبی تھے جن کو کہ قتل کیا گیا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا، یعنی یہودیوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں کے اوپر غلاف ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ہمیں سمجھانے کی کوشش نہ کرو، آپ کی یہ باتیں ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں کریں گی۔ یہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی کو کوئی بات سمجھانے کی، کوئی حق پہنچانے کی، یا کسی مسئلے میں اس کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کی کوشش کریں، تو وہ آپ کو ڈس ہارٹ کرنے کے لیے کہے کہ مجھ پر آپ کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو یعنی یہ اس کے لیے مختلف ایکسپریشن ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، قالوا قلوبنا غلف، انہوں نے کہا ہمارا دل جو ہے وہ غلاف میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے یہی بات سمجھانے کے لیے ان کی ول توڑنے کے لیے یہ بات کہی تھی کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، جو اے شعیب تم باتیں کرتے ہو یہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، یہ ہمارے سر سے گزرتی ہیں، یہ تمہارے فلسفے ہمارے پلے نہیں پڑتے۔ تو اس طرح ہر قوم نے اپنے نبی کو یا اپنے رسول کو جھٹلانے کے لیے یا ان کی ہمت توڑنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ تو یہودیوں نے بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارا دل، جیسے ہم کہتے ہیں گھڑی ہوتی ہے یہ واٹر پروف، تو اسی طرح ہمارے دل جو ہے نا یہ ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تمہاری باتوں کا۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل مسئلہ تو یہ ہے، یہ ان کے دلوں کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ غلاف میں ہے، بلکہ ان کے دلوں پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے لعنت کر دی ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو ان میں بہت تھوڑے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ گروہ جس میں نبیوں کا سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، اس گروہ کے بارے میں بھی یہ کوئی حتمیت سے نہیں ہے کہ وہ آخر دم تک جو ہے نا وہ اللہ کی پارٹی رہے گی،
وہ بھی شیطان کی پارٹی بن گئی، ان کے دلوں کو بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دیا گیا، گویا وہ شیطان کا مسکن بن گیا۔ بلکہ اس وقت تو دنیا میں یوں سمجھیے کہ سب سے بڑا شیطان کے فطری اتحادی ہیں ہی وہی، کہ جو غم شیطان کا تھا وہی غم ان کا ہے۔ شیطان کو تکلیف تھی کہ یہ خلافت میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی، ان کو تکلیف ہے کہ یہ ہماری پاس جو نبوت تھی یہ محمد رسول اللہ کے پاس کیوں چلی گئی۔ تو تکلیف بھی سانجھی، حسد بھی سانجھا، اور پھر پارٹنرشپ ہو گئی، دونوں ایک ہو گئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کے پاس سے جو تصدیق کرتی ہے اس کی کہ جو ان کے پاس ہے، کتاب آئی مطلب قرآن آیا، تصدیق کرتی ہے تورات کا اور انجیل کی، اس کی تصدیق کرتے ہوا آیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے، یعنی مدینے میں چونکہ یہ جو یہودی رہتے تھے تو ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے تھے، مار کٹائی بھی ہوتی تھی، تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آخری نبی آئیں گے تو پھر تم ہم پر غالب نہیں آ سکتے، تو بلکہ دعائیں کرتے تھے کہ وہ آخری نبی کب آئیں تاکہ ہم دنیا پر فاتح ہوں اور ہماری جو ہے نا وہ بول بالا ہو۔ اچھا یہ بھی پڑھتے ہوئے نا مسلمان یاد آتے ہیں، آج ہم بھی کہتے ہیں کہ مہدی کب آئیں گے، جب مہدی آئیں گے تو پھر دنیا پر ہمارا غلبہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح یہودی سمجھتے تھے کہ آخری نبی آئیں گے تو دنیا کے اوپر ہم جو ہے چھا جائیں گے اور ہماری کمزوری ختم ہو جائے گی اور جو ہماری ٹھکائی اور پٹائی ہو رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن جب وہ نبی آئے تو سب سے پہلے انکار انہوں نے کیا۔ تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مہدی آئیں تو ہم ان کے حمایتی لشکر میں ہونے کی بجائے، مجبوری ہوتی ہے نا نوکری کی، مخالف لشکر میں ہوں، مطلب کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے مخالف لشکر میں ہو۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو جب وہ آئے ان کے پاس جن کو وہ پہچانتے تھے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہچان کوئی غلط فہمی ہو گئی تھی، جانتے تھے انہیں لیکن انہوں نے ان کا کفر کر دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے کی ہے، ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے انکار کر دیا جس کو اللہ نے نازل کیا اس کا، بغیاً اس ضد کی بنیاد پر، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ نے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اپنے فضل سے اس پر کیوں اتار دیا، اس ضد کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس اللہ کے اتارے ہوئے کا انکار کر دیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو اللہ کے غضب کے اوپر غضب کما کے لوٹے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اس پر جو ہمارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور وہ کفر کرتے ہیں اس کے سوا سب کا، یعنی تورات کو مان لیتے ہیں، باقی اللہ کا جو اتارا ہوا ہے قرآن اس کو نہیں مانتے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے، مصدقا لما معاہم، تصدیق کرتا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے۔ قل، اے نبی ان سے پوچھئے، انہیں کہیے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے تھے تو اس سے پہلے تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے ہو، یعنی وہ جو تمہارے پاس آتے رہے نبی ان کو تم نے کیوں قتل کیا اگر تمہارے اندر کوئی ایمان تھا۔ مسئلہ وہی ہے، ان کا دعویٰ ہے اور بڑا زوردار دعویٰ کہ ہم بھی مومن ہیں، اور اللہ بتا رہے ہیں کہ تم ایمان والے نہیں ہو، اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تھے ہی ظلم کرنے والے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو جب ہم نے تم سے میثاق لیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو لا کے بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا کہ پکڑو مضبوطی سے جو تمہیں ہم نے دیا ہے، یعنی کتاب کو، وَاسْمَعُوا، اور سنو، یعنی سنو اس لیے کہ اطاعت کرنے کے لیے۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا جی سن لیا مگر ہم نے نافرمانی کی، ہوتا ہے نا listen and obey، تو انہوں نے کہا listen and disobey، ہم نہیں مانتے۔ تو قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں کو پلا دیا گیا تھا بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ پلانا یعنی ایک تو جیسے ہم پانی پیتے ہیں، لیکن ایک لکڑی کو جیسے تیل پلاتے ہیں
تو وہ اسے تیل میں رکھ دیتے ہیں تو وہ اس کے اندر دھنس جاتا ہے. تو اس طرح گویا ان کے دل کے ریشے ریشے میں بچڑے کی محبت کھب گئی تھی، وہ اس کے اندر جو ہے نا اتر گئی تھی، پوست ہو گئی تھی ان کے دل اندر، وہ اب اس سے جدا نہیں ہو سکتی گویا. قل بیسما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، تو اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم میں ایمان کی کوئی ہے رمق تو وہ تمہیں بہت بری باتوں کا حکم دیتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر باقی لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے اللہ کے ہاں، یعنی تم لازماً جنت میں جاؤ گے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو دنیا کے بکھیڑوں میں کیوں پڑے ہو، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو تو. بھئی ادھر جنت، اتنی اعلیٰ جنت، عرفہ جنت، وہ چھوڑ کے ادھر جو ہے یہ دھکے کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے اگر تم واقعی دل سے یہ سمجھتے ہو کہ وہاں تمہیں جنتی ملے گی تو. وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، انہیں پتہ ہے نا اپنی کرتوتیں، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاءٍ، یہ لوگوں میں سب سے زیادہ آپ انہیں پاؤ گے کہ یہ زندگی کے حریص ہیں، یہ زندہ رہنے کی خواہش تمام لوگوں میں سب سے زیادہ ان میں ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرک جو لوگ ہیں ان سے بھی بڑھ کر، یعنی ابو جہل سے بھی زیادہ ان کی تمنا ہے کہ ہم زندہ رہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ ہزار سال زندہ رہے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ زیادہ عمر رسیدہ ہونا، معمر ہونا ان کو عذاب سے بچا نہیں دے گا. واللہ بصیر بما یعملون، اور ان کی حرکتوں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. یہ بہت اہم آیت ہے ایک خاص حوالے سے، ابھی تو ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے، پھر آگے کہیں موقع آیا تو میں اس کا حوالہ دوں گا. بس آپ ادھر یاد رکھ لیجئے کچھ لوگ تھے جو جبریل کے دشمن تھے. قل اے نبی فرما دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو کوئی جبریل کا دشمن ہو. ویسے اس کا ایک ظاہری بات یہ بتائی گئی ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ نے تو پیغام ہمارے پاس بھیجا تھا، یہ جس جبریل کو ہم سے چڑ تھی، ضد تھی، تو وہ لے کے ادھر چلا گیا، تو اس وجہ سے وہ جبریل کو برا بلا کہتے تھے. تو وہ بہرحال اس کی کچھ اور وجوہات بھی ہیں، وہ ہم آگے آ جائیں گے جہاں تو پھر انشاءاللہ اس کی طرف توجہ دلاؤں گا. تو جو جبریل کا دشمن ہو فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اترے ہیں آپ کے، انہوں نے اس قرآن کو اتارا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے. جبریل اپنی مرضی سے ادھر سے ادھر نہیں جا سکتے، جہاں اللہ نے بھیجا ہے وہ وہیں پہ جائیں گے. تو اللہ کے حکم سے اس قرآن کو انہوں نے آپ کے دل پر اتارا ہے. مصدقا لما بین یدیہ، جو اس کے سامنے ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے. وہ ہدن، اور ہدایت ہے. وہ بشریٰ للمؤمنین، اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے. من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ، اب یہ دیکھیے بات گاڑی ہو گئی ہے، صرف جبریل کا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ حزب الشیطان ہے، یہ شیطان کی پارٹی ہے، اس کی اللہ سے دشمنی ہے. تو جو بھی اللہ والے ہیں ان سب سے تو فرشتوں سے بھی دشمنی ہے. تو من کان عدوا للہ، جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، و رسلہ، اور اس کے رسولوں کا، و جبریل، اور جبریل کا، و میکائیل، اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، ایسے کافروں کا تو اللہ دشمن ہے. یہ اب دیکھیے وہ دشمنی اور لڑائی اور جو ہے نا وہ باقاعدہ متحارب گروہ جیسے ہوتے ہیں، تو ایک اللہ کی پارٹی ہے، ایک شیطان کی پارٹی ہے. اب یہ یہودی اللہ سے کے بھی دشمن ہو چکے، جبریل کے بھی دشمن ہو چکے، رسولوں کے بھی دشمن ہو چکے، تو سجن کس کے ہوئے؟ شیطان کے. یہ اب حزب الشیطان ہے، یہ اب شیطان کے ساتھ جڑ چکے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اتاری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ واضح آیات، یہ قرآن حکیم، فرقان حمید. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اس کا کفر فاسق لوگ ہی کرتے ہیں. اب پھر دیکھیے یہودی کر رہے ہیں، انہیں فاسق کہا، کیوں کہا؟ وہ جو ہم پڑھ آئے ہیں، يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا
بلا جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد باندھا، کوئی بھی عہد، نبذہ فریق منہم، ان میں سے کسی نہ کسی گروہ نے اس عہد کو توڑ دیا، اس عہد کی پاسداری نہیں کی، بل اکثرہم لا یؤمنون، ان کی اکثریت تو ایمان ہی نہیں رکھتی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کے پاس سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معہم، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے، یعنی ان کے جو اہل علم ہیں، ان کے جو علماء ہیں، انہوں نے پھینک دیا کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہ ہوں، ان پڑھ لوگوں کی طرح۔ ایک تو عالم آدمی کا رویہ بھی ان پڑھوں جیسا ہو جائے، یہ ہوا ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے اتباع کی، پیروی کی، جو شیاطین پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہی میں۔ اب یہاں پہ ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے، جو ہی اللہ کا پیغام پیٹھ کے پیچھے جائے گا تو اس کی جگہ پہ کوئی چیز آئے گی، اور وہ جگہ پہ کیا آئے گا؟ شیطانوں کا کلام آئے گا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے اس ذکر سے منہ موڑے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، تو ہم اس پر شیطان مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، وہ شیاطین انہیں سیدھی راہ سے بھٹکائیں گے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ہدایت پر چل رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے، پھر ہوگا یہ، یہاں بھی یہی ہوا۔ جب کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا تو پیروی کس کی؟ جو شیاطین پڑھتے تھے اس کی پیروی کی۔ ایک ہے اللہ کا کلام اور ایک ہے شیطان کا کلام۔ شیطان کا کلام ہے جو وحی آتی ہے، وہ جو میں آپ کو بتا، یوخی بعضهم الی بعض، لیکن وہ جادو ہے۔ یہ اب سمجھ لیجئے، جادو اور قرآن آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اچھا، سورہ بقرہ کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ جادو کے توڑ کے لیے یہ بہت اکثیر ہے، تو یہ ایک ہی جگہ نہیں ہے، اور بھی بہت سی جگہ ہیں، ایک جگہ یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ تو لیکن یہاں نقطے کی بات یہ سمجھ لیں، شیطانوں کا آپ پر اثر تب ہوگا جب آپ کتاب سے دور ہوں گے، اور آپ کتاب کے نزدیک آئیں گے، شیطان بھاگیں گے۔ موٹی بات ہے، سیدھی بات ہے۔ تو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تو انہوں نے پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے، جس کی پیروی کرتے تھے، علی ملک سلیمان کی بادشاہی میں۔ اچھا، ایک تصور دنیا میں ہمارے ابھی تک ہے کہ یعنی یہ جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا نقش سلیمانی۔ تو اب یہ اس تصور کی نفی کی گئی ہے، وما کفر سلیمان، یہ جادو کفر ہے، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان جادو نہیں کرتے تھے، یہ ان کے دور کی بات ہے۔ کون کرتا تھا؟ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یہ شیاطین تھے جو یہ کفر کرتے تھے۔ یہ جو عامل ہوتے ہیں نا، ان سب کا کنیکشن ان شیطانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مت جائیں کسی عامل کے پاس، اگر اپنا ایمان بچانا ہے تو یہ سارے ان کی کمیونیکیشن ساری ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ جو بتا دیتے ہیں جی جادو فلانی جگہ ہے، ان کے ابے کو معلوم ہے جگہ فلانی جگہ، کس نے بتایا ان کو؟ فرض کریں وہ سچے ہیں، کس نے بتایا ان کو کہ فلانی جگہ پہ ہے؟ یہ شیاطین بتاتے ہیں۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، اور بہرحال جادو قرآن کی آیات کے ذریعے سے بھی کیا جاتا ہے۔ یلحدون فی آیاتنا، وہ لوگ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہے جو ہماری آیات میں الحاد کر رہے ہیں، ان کو ٹیڑھے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، ان سے مطلب برآمد کر رہے ہیں۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور انہوں نے پیروی کی اس کی کہ جو نازل کیا گیا تھا، اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر جو ہاروت اور ماروت تھے۔ یار قرآن مجید نے تو بہت سمجھا دیا، پتہ نہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے۔ یہ جو اسپرچولیزم ہے نا، اس کے چکر میں نہ پڑو بھائی۔ یہ روحانیت ہر بندے کو حاصل ہے، یہ اللہ اور اس کا کنیکشن ہے، بس اس سے آگے بھائی وہ جو کچھ بھی حرکتیں ہیں نا، یہ ساری شیطنت ہے۔ فرشتے بھی کر رہے ہوں تو گناہ ہے۔ ایک نیک آدمی، اور جی بڑا اللہ والا ہے، جی بڑا اللہ کے دین کا پابند ہے، وہ ہوا کرے بھائی، آپ کا اس سے کیا کام ہے؟ اس کے پاس کون آتا ہے کون جاتا ہے آپ کو کیا پتا ہے؟ یہ فرشتے تھے جو اصل میں جادو سکھا رہے تھے۔ آج کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ فرشتوں سے زیادہ نیک تو نہیں ہو سکتا، تو اس کا کیا آپ کے پاس ضمانت ہے کہ جو نیک بندہ ہے اس کے پاس جادو نہیں ہوگا؟ اگر فرشتوں کے پاس تھا تو
وما یعلمان من احد، بہرحال وہ تو نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی جادو، حتیٰ یقولا، جب تک کہ وہ اسے کہہ نہ دیں، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو یہ سیکھ کر کفر نہ کرو، یعنی اگر سیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے، مت سیکھو۔ فیتعلمون منہما، اس کے باوجود وہ ان سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کیا چیز سیکھتے تھے؟ جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کر سکیں، جدائی پیدا کر سکیں، سیپریشن ہو، طلاق کرا دیں، ان کے درمیان تعلقات خراب کرا دیں، بس یہ سوچ ہے ان کی، یعنی اپنے تعلقات کی بہتری کی فکر نہیں ہے، جو کوئی اچھے دن گزار رہے ہیں ان کے درمیان کیسے پھوٹ ڈالی جائے، یہ شیطانی سوچ، یہ شیطان کا کام۔ وما ہم بضارین بہ من احد، حالانکہ وہ اس جادو کے ذریعے سے بھی کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہیں یہ بھی معلوم ہے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے کہ یہ سیکھا، جس نے یہ کمایا جادو، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، جتنا نیک ہو بے شک۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور نہایت بری چیز ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں کو بیچ دیا، یعنی وہ جادو سیکھ کے گویا اپنے آپ کو انہوں نے بیچا ہے، جہنم کے حوالے کر دیا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں یہ سمجھ سکیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان رکھتے اور پرہیزگار ہوتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو جو اللہ کے ہاں اجر پاتے، جو ثواب پاتے، وہ بہت بڑھیا ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں سمجھ ہو۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔